حکومت کو اور ریاست کو چاہیے کہ وہ مدارس کی اس پوزیشن کو تسلیم کرے، اس کو قبول کرے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس مدرسوں کی رپورٹیں ہیں، خفیہ رپورٹیں ہیں۔ آج امریکہ کو اعتراض ختم ہو جائے، آج مغرب کو مدارس پر اعتراض ختم ہو جائے، اگلے دن ہمارے ادارے کہیں گے ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، بہت مثبت رپورٹیں آ رہی ہیں، ایک دم ان کے ٹون تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹون کہاں سے چلتے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہاں پر پالیسیاں مرتب کرتے ہیں مذہبی اداروں کے خلاف، مذہبی لوگوں کے خلاف۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان کے ٹیکٹس کو سمجھنا چاہیے، ان کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کے دباؤ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے نصاب پر کوئی اعتراض ہے کیونکہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہمارا ان کے درمیان، 2004 کے دسمبر میں معاہدہ ہوا، 2005 کے فروری میں میرا دستخط ہو گئے، پھر 2010 میں دستخط ہوئے ہیں، پھر اور شرائط آئی ہم نے وہ مانی ہے۔ کب ہم نے جھگڑا کیا ہے اس معاملے پہ؟ لیکن مسلسل اس جنگ کو برقرار کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس جنگ کو تسلسل کیوں دیا؟ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں زندہ ہے، زندہ ہے۔ دیہاتوں میں چھوٹے مدرسوں کے اندر جہاں کے غریب مولوی صاحب وہاں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہاں پر ان کا تھانے دار جاتا ہے، روب داب کر کے ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، ہراساں کرتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں۔ بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے۔ اگر ہم کوچے کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ لیکن مدارس کا وجود